السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے آر ولاگر چینل۔ آج کی چند خبریں ہیں جو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا۔ اس میں سب سے پہلے آتی ہے کہ IMF نے یعنی کہ ورلڈ بینک نے پاکستان کی 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی جو قسط تھی وہ فی الحال مؤخر کر دی ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ آئندہ رواں مالی سال جو پاکستان میں تقریباً اپریل مئی میں شروع ہوتا ہے، اس میں دیکھیں گے کہ پاکستان کو قرضہ دینا ہے یا نہیں دینا۔ اگر وہ قرضہ دیں گے بھی تو پاکستان کو جو ہے وہ کڑی شرائط پر عمل کرنا پڑے گا۔ وہ کڑی شرائط پر عمل کرے گا تو یہ 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی اس کو قسط ملے گی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ کسی کو بھی اس طرح قرضہ نہیں دے گا۔ اگر کسی ملک کو قرضہ چاہیے، چاہے وہ اسلامی یا غیر اسلامی ملک ہے، اس کو بھی سعودی عرب کی شرائط ماننی پڑیں گی، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان والے جو بھی قرضہ لیتے ہیں، پاکستان بھی دوسرے ممالک بھی ان سے قرضہ لیتے ہیں، یہ قرضہ عوام پہ خرچ کرنے کے لیے لیتے ہیں، لیکن یہ اپنے پولیٹیکل کیریئر پہ خرچ کرتے ہیں، یہ اپنی سیاست کو چمکانے میں خرچ کرتے ہیں، عوام پہ یہ پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ جو شرائط وہ رکھتے ہیں سامنے ان پر یہ عمل درآمد نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جو ہے وہ کڑی شرائط رکھیں گے پھر ان کو قرضہ دیں گے۔ جو کہتے تھے کہ انٹرنیشنل صادق اور امین ہیں ہم، ان کی صداقت اور امانت کا آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں کوئی ملک انہیں قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ کڑی شرائط پر بھی، سود پر بھی کوئی ملک ان کو قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے قومی خزانے کی بات کی جائے تو اس وقت تقریباً پاکستان کے پاس 4 ارب ڈالر کا جو ہے نا وہ قومی خزانے میں زر مبادلہ پڑا ہوا ہے۔ ان 4 ارب میں اگر وہ امپورٹ کھولتے ہیں تو 3-4 ہفتے کی جو امپورٹ ہے وہ ان کی مکمل ہوگی۔ 3-4 ہفتے کی امپورٹ میں ان کا یہ جو ہے 4 ارب ڈالر خرچ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر خزانہ خالی، نہ عوام کو ریلیف دینے کے پیسے ہوں گے، نہ تنخواہیں دینے کے پیسے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر خزانہ خالی ہو جائے گا، کیونکہ اگر یہ امپورٹ کرتے ہیں تو امپورٹ کے ڈالر دینے پڑیں گے جو اس وقت امپورٹڈ سرکار کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اس وقت تاجروں کے جو 5700 کنٹینر بندرگاہوں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک امپورٹر کے ساتھ تقریباً 200 سے 400 دکاندار منسلک ہوتے ہیں۔ ان 200-400 دکانداروں کے ساتھ تقریباً 8 سے 10 لوگ منسلک ہوتے ہیں۔ ان 8-10 لوگوں کے ساتھ تقریباً 5-6 ایک گھرانے کے افراد منسلک ہوتے ہیں۔ جب یہ امپورٹ رکتی ہے تو پھر یہ سارے بے روزگار ہوتے ہیں، گھرانے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا واحد ذریعہ یہی ہوتا ہے۔ صنعت کاروں کا سامان اب پڑا ہوا ہے بندرگاہوں پہ، جس کی وجہ سے وہ پروڈکشن نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر پروڈکشن رکے گی تو فیکٹریوں سے ورکر نکالنے پڑیں گے، ورکر نکالیں گے یا تو ملک میں بے روزگاری بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی تو عوام جو ہے وہ چوری ڈکیتیوں کی طرف آ رہی ہے، یا عوام جو ہے وہ باہر جا رہی ہے ذلیل و خوار ہو کے، پڑھے لکھے نوجوان باہر جا رہے ہیں۔ اب تاجروں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ ہم اب چپ نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ یہ امپورٹڈ سرکار جو ہے وہ ہمارے کنٹینر بندرگاہوں سے نہیں نکال رہی، تو اب ہم سڑکوں پہ آئیں گے، جس کی وجہ سے دنگے فساد ہوں گے، ملکی امن خراب ہوگا، عوام ذلیل ہوگی۔ صرف اسی وجہ سے کہ اس PDM کی پالیسی کیا ہے، اسحاق ڈار کی پالیسی کیا ہے کہ انہوں نے ڈالر کو جو ہے نا وہ بالکل بند کر کے رکھا ہوا ہے۔
جس طرح کسی چیز کو پنجرے میں بند کرتے ہیں نا، انہوں نے ڈالر کو بند کیا ہوا ہے کہ اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو اس کی اڑان ہماری قابو میں نہیں آئے گی۔ انہوں نے 230 پہ اس کو دبایا ہوا ہے، کیونکہ اگر یہ بندرگاہوں سے سامان چھڑواتے ہیں تو ظاہری بات ہے ڈالر دینے پڑیں گے۔ اگر ڈالر دیں گے تو ڈالر سے ٹریڈنگ شروع کریں گے تو ڈالر جو ہے وہ 300 بھی کراس کر جائے گا۔ اگر آفیشلی دیکھا جائے تو اس وقت تقریباً 260 کا ڈالر ہے، اگر آفیشلی طریقے سے دیکھا جائے۔ اوپن مارکیٹ میں یہ 270 کا بھی نہیں مل رہا ہے عام عوام کو۔ یہ ڈار صاحب، یہ پی ڈی ایم والے پہلے کہتے تھے کہ ہم اقتدار میں آئے تو ہم ڈالر کو 100 پہ لے کے آئیں گے، پھر یہ 100 سے 130 پہ آ گئے کہ 130 پہ لے کے آئیں گے، 130 پہ پھر اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ 200 تک لائیں گے، لیکن ڈالر جو ہے نا وہ ان کی پہنچ میں نہیں آ رہا، ان کی گرفت میں نہیں آ رہا۔ اب جتنی دیر یہ بند رکھیں گے امپورٹ، اتنا ملک کا نقصان ہوگا۔ اس کے نقصان کے بعد کتنی دیر یہ بند رکھ سکیں گے؟ ان کو دوبارہ جو ہے نا ایکسپورٹ کھولنی پڑے گی، کیونکہ صنعت کار تو تباہ ہو کے رہ جائیں گے پاکستان میں اگر امپورٹ نہیں کھلی، کیونکہ ان کا سامان، پروڈکشن سامان سارا بندرگاہوں پہ پھنسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی کا ریٹ ڈبل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ مالی بحران اتنا سخت ہو گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے ہمارے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں وفاق کی طرف سے جو ہے وہ بجٹ جاری نہیں کیا گیا، ہمیں کوئی پیسہ وفاق کی طرف سے نہیں دیا گیا جس سے ہم سرکاری ملازمین کی تنخواہیں دے سکیں۔ اب ہوگا کیا کہ اگر جن سرکاری ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملیں گی وہ کام سے بائیکاٹ کر دیں گے، ملک رکے گا، ملک جو ہے وہ پستی کی جانب جائے گا، ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی جانب جائے گا اگر سرکاری ملازمین ہی کام نہیں کریں گے۔ ان پی ڈی ایم والوں کا ابھی بھی عوام کی طرف یا ملک کی طرف دھیان نہیں ہے، ان کا دھیان ہے تو صرف اس طرف کہ کتنے ایم این ایز کے استعفے منظور کروانے ہیں، کتنے ایم این ایز کو نااہل کروانا ہے۔ اب اگلی چال کون سی چلنی ہے، کس طرح عمران خان کو ہرانا ہے، کس طرح جو ہے وہ اس کو نااہل کروانا ہے، کس کیس میں پھنسانا ہے، ان کا دھیان صرف اس طرف ہے، عوام کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ نون لیگ نے اپنے ایم این ایز کو کہا ہے کہ جن حلقوں میں پی ٹی آئی والوں کے استعفے منظور ہو چکے ہیں آپ جائیں وہاں الیکشن کی تیاری کریں، ان کے خلاف الیکشن لڑیں، لیکن ان کا کوئی کینڈیڈیٹ الیکشن لڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عوام میں کون سا بیانیہ لے کر جائیں گے۔ پہلے تو ان کا بیانیہ ہوتا تھا نا کہ زرداری چور ہے، زرداری کا بیانیہ ہوتا تھا کہ یہ گنجے چور ہیں، یہ پی ڈی ایم والے چور ہیں، جو اب پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے یہ سب چوروں کا ٹولہ، یہ پہلے ایک دوسرے کو چور کہتے تھے۔ اب وہ ایم این اے کہہ رہے ہیں کہ اول تو ہم جیتیں گے نہیں، اگر ہم جیت بھی جاتے ہیں تو پھر کتنی دیر تک اتنا خرچ کر کے ہم 2-3 ماہ تک ایم این ایز رہیں گے، اس کے بعد ہمیں پھر الیکشن کی تیاری کرنی پڑے گی، پھر پیسہ لگے گا، تو وہ الیکشن لڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایم این اے، کوئی پارٹی الیکشن لڑنے سے بھاگ رہی ہے، صرف اس ڈر سے کہ ہم الیکشن جیتیں گے یا نہیں۔